رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج دوسرا روزہ ہے اور الحمدللہ ہمارا دعوتی سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ آج آپ کی خدمت میں یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کے اس گفتگو میں میرے مخاطب پی ٹی آئی کے مسلمان دوست اور بھائی ہیں۔ میرے دوست اور بھائیو، اس ملک میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی یہودی ایجنٹ ہیں، یہ کہا گیا کہ جناب یہ یوتیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو عام ورکر ہے، پی ٹی آئی کا جو عام کارکن ہے، وہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اے این پی اور وغیرہ وغیرہ جو پی ڈی ایم ہے، اس گندگی میں پی ٹی آئی کا کارکن ایک بھلائی کی صورت میں ابھرا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، جو اس ملک میں حقیقی تبدیلی کی خواہاں تھے۔ پی ٹی آئی کا ورکر وہ ورکر ہے، وہ مخلص اور محب وطن پاکستانی ہے، جس کی یہ خواہش رہی کہ کوئی ایسی قیادت ہمیں نصیب ہو جائے جو ہمیں کرپشن کے اس دلدل سے نکال دے، اس ملک کو ایک صحیح رخ پر چلائے۔ یہ ان کی خواہش تھی، اور ان کی اسی خواہش اور تبدیلی کے حوالے سے، انہی جذبات کے حوالے سے میڈیا پر جب عمران خان کے حوالے سے یہ بلند بانگ دعوے سامنے آئے تو یہ مخلص کارکن پاکستان کا پی ٹی آئی کی طرف دوڑ پڑا۔ لیکن میرے دوستو اور بھائیو، عمران خان کی نااہلی کا نتیجہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر کا صحیح اندازہ وہ نہیں لگا سکا، ان کے اخلاص کو اچھی طریقے سے وہ تول نہ سکا، اور بالآخر پی ٹی آئی کے مخلص ورکر کو اور اس کے اخلاص کو پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پرویز الہی کے ساتھ پلڑے میں تولا۔ پی ٹی آئی کا رکن اور پی ٹی آئی کا عام ورکر، وہ محب وطن مسلمان ہے، مخلص مسلمان ہے، وہ ان پرویز الہیوں سے اور ان زرداریوں سے اور ان لوگوں سے پہلے وہ تنگ آ چکا تھا۔ لیکن عمران خان نے شیخ رشید جیسے ایک آدمی کو گوارا کیا اور پرویز الہی کو گوارا کیا۔ عمران خان کی نااہلی کو دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کے عام ورکر کے اخلاص کو اس ترازو میں تولا کہ ایک پلڑے میں پی ٹی آئی کا ورکر اور ترازو کی دوسرے پلڑے میں اس نے شیخ رشید کو رکھا یا پرویز الہی کو رکھا، اور پھر پی ٹی آئی کے عام ورکر کے جذبات اور احساسات کے مقابلے میں پرویز الہی کے مفادات کو فوقیت دی، شیخ رشید کے مفادات کو فوقیت دی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اور پورا ملک جانتا ہے کہ قاف لیگ، مسلم لیگ، قاف لیگ یہ کیسے وجود میں آئی تھی۔ پرویز مشرف کے دور میں محض ان کی حب جاں اور حب منصب کے نتیجے میں، محض چودھری برادران کے اقتدار کی محبت کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا پرویز مشرف کے ہاتھوں، اور یہ پرویز الہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ اور شیخ رشید ہمیشہ اقتدار کے لیے پیپلز پارٹی سے براستہ مسلم لیگ پی ٹی آئی تک اس نے یہ سفر، اور عوامی مسلم لیگ تک یہ سفر اس نے جو طے کیا ہے، صرف اقتدار کے حصول کے لیے اس نے یہ سفر طے کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا ورکر، اس نے جان اور مال کی قربانی دی، انہوں نے دھرنے دیے، ہر مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ یہ لوگ کڑے رہے۔ اس لیے کڑے نہیں رہے کہ ان پر پھر پرویز الہیوں کو، شیخ رشیدوں کو اور اس قسم کے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے۔ اور یہ جو ایک غیر جمہوری اقدام کیا گیا، اب آگے سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے اور کیا نہیں وہ تو الگ بات ہے،
ہمارے ہاں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہر سیاستدان کہتا ہے کہ جی عدلیہ کا احترام، عدلیہ کی توہین نہ کی جائے، عدلیہ کا احترام اور جج صاحبان کا احترام۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ عدلیہ کسی بلڈنگ کا نام ہے، یہ کسی عمارت کا نام ہے عدلیہ؟ یا عدلیہ ہمارے ملک میں انصاف کے اس نظام کا نام ہے جس میں آج تک کبھی انصاف نہیں ہوا؟ کیا ہمارا ملک اور ہمارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ میں ہمارے عدالتوں کا جو نظام اور جو سسٹم ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ ہمارے ملک میں فوجی آمروں نے ہمیشہ کٹ پتلی کے طور پر سپریم کورٹ کو استعمال کیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا یہ معنی ہے۔ یہ جو پہلے مشرف کے دور میں جن ججوں نے حلف لیا اور انہوں نے مارشل لائی حکومت کو تسلیم کیا، کیا سپریم کورٹ کے وقار کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے عدل اور انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ ہر جابر اور ہر ظالم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائیں؟ تو بہرحال اب پی ٹی آئی کا ورکر اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے عام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس ملک کو کرپشن کی دلدل سے نکالنے میں عمران خان 100% ناکام ہوا۔ اس ملک کو بے روزگاری سے، معاشی بدحالی سے نکالنے میں عمران خان 100% ناکام ہوا، اور عمران خان نے اپنی ٹیم میں ان کھلاڑیوں کو داخل کیا، ان کھلاڑیوں کو منتخب کیا جو مشرف کے دور میں بھی کھیل کھیلتے رہے، اور زرداری کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، اور قاف لیگ کے دور میں، اور ہر ماشاء اللہ کے دور میں یہی کھلاڑی تھے جو اپنا لباس بدل کے مختلف پارٹیوں میں شامل ہوتے رہے اور ملک کا دیوالیہ کرتے رہے۔ بہرحال اب میرے دوستو، میں اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے اخلاص پر انگلی نہیں اٹھاتا، اور میں یہ نہیں کہتا جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہیں۔ ہرگز پی ٹی آئی کا مسلمان وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے، وہ محب وطن مسلمان ہے، صوم و صلات کے پابند ہیں۔ اور یہ مادر پدر آزادی تو کیا پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے جلسوں میں یہ بنگڑے اور یہ ڈول تماشے ناچ گانے نہیں ہوتے؟ کیا مسلم لیگ کے جلسوں میں یہ برہنہ خواتین نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر یہ ڈول اور تماشے نہیں ہوتے؟ یہ این پی کے جلسوں میں نہیں ہوتے؟ یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے پی ٹی آئی کا جو مسلمان ہے مجموعی لحاظ سے وہ محب وطن بھی ہے، محب اسلام بھی ہے۔ اس لیے میں آپ تمام پی ٹی آئی کے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو احساسات ہیں اس ملک میں تبدیلی کے حوالے سے، آپ جو چاہتے ہیں کہ یہاں تبدیلی ہو، یہاں پاکستان کا نام پوری دنیا میں سب سے بلند اور بالا ہو، پاکستانی غیرت اور پاکستانی حمیت سب سے بلند ہو، اور یہاں خوشحالی ہو، یہاں اسلامی اقدار اور شعائر کی حفاظت ہو، اور یہاں بے روزگاری ختم ہو، یہاں کرپشن ختم ہو، یہاں دہشت گردی ختم ہو۔ یقیناً آپ یہ چاہتے ہیں، اور آپ انہی بنیادوں پر عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ میرے دوستو اور بھائیو، آج آپ نے یہ دیکھ لیا ہے، تعصب کی اینک اتار کر کے اگر آپ دیکھیں، اور پی ٹی آئی کا ہر ذی شعور مسلمان، منصف مزاج مسلمان اگر تجزیہ کرے حالات کا، تو پی ٹی آئی حکومت، زرداری حکومت، نواز شریف حکومت اور مارشل لائی حکومتیں جو اس ملک میں گزری ہیں، ان میں کوئی امتیاز اور کوئی فرق نہیں۔ اس لیے میری طرف سے پی ٹی آئی کی مسلمانوں کو یہ دعوت ہے کہ جماعت اسلامی کے نام سے آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، اگر آپ دلیل کی بنیاد پر اس
جماعت کی قیادت کے اخلاص پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میدان میں آئیں اور ہمیں بتا دیجئے کہ جماعت اسلامی کی قیادت، جماعت اسلامی کی تاسیس سے لے کر آج تک کسی کرپشن میں ملوث ہو تو ہمیں بتا دیجئے، ہم بھی جماعت اسلامی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جماعت اسلامی کی تاسیس سے لے کر آج تک اگر جماعت اسلامی نے اس ملک کے مفادات پر کوئی سودا کیا ہو، جماعت اسلامی کا کوئی ایم این اے ایم پی اے بکا ہو، جماعت اسلامی کرپشن میں ملوث ہو تو ہمیں بتا دیجئے، آج بھی ہم جماعت اسلامی کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میرے پی ٹی آئی کے دوستوں اور بھائیوں، اگر جماعت اسلامی کی قیادت اور یہ جماعت اسلامی من حیث المجموع اگر کرپشن بھی ملوث نہیں ہے، محب وطن بھی ہیں اور اس میں تبدیلی کی صلاحیت بھی ہے، تو پھر آپ آئیے اور جماعت اسلامی کی طرف اگلے جنرل الیکشن میں آپ جماعت اسلامی کو اپنا مورچہ بنائیں اور اسی مورچے میں بیٹھ کر آپ بے روزگاری کے خلاف بھی جنگ لڑ سکتے ہیں، آپ ملکی تباہی کے خلاف بھی جنگ لڑ سکتے ہیں، آپ کرپشن بے روزگاری کے خلاف بھی جنگ لڑ سکتے ہیں، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بھی آپ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ آئیے آپ جماعت اسلامی کو مورچہ بنائیے اور اس مورچے کو مضبوط کر کے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے سر کو دنیا بھر میں بلند کر سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے آپ تمام بھائیوں کو دعوت ہے، اور آپ جو عمران خان کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ آپ زرداری اور نواز شریف اور ان لوگوں سے نالاں تھے، آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا کہ جس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ اس چوروں اور لٹیروں کے خلاف میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ ایسا پلیٹ فارم جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کو دیکھا، جب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو بقول عمران خان اسے وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا گیا، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان کی جو جنگ ہے وہ مفادات کے لیے ہے، وہ حکومت کے لیے ہے، اس لیے ایک ڈاکو کو وزارت اعلیٰ پنجاب کے منصب پر اس نے گوارا کیا ہے۔ اس لیے آپ دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس ملک کی مفادات کے لیے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کی طرف آئیے۔ یہی وہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کرپشن فری پاکستان اور جو ایسا ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان آپ کو دے سکتا ہے، جس کی آپ کو امیدیں بھی ہیں اور جس کے لیے آپ کوشاں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، پوری دنیا میں اسلام وہ واحد ملک ہے جو اسلامی عقائد اور شعائر کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن یہاں قیادت کی فقدان ہے۔ اس لہٰذا قیادت ہمارے پاس ہے، سراج الحق ہے ہمارے پاس، مشتاق احمد خان صاحب ہے ہمارے پاس، حافظ نعیم الرحمان ہے، کتنے لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی کی قیادت آپ کے پاس موجود ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ دنیا بھر میں یہ ہماری جو میڈیا ہے اور جو صحافی ہیں، جسے لوگ زرد صحافت کے علم بردار بھی کہتے ہیں، جو کبھی کدھر جو ہے نا کی وکالت کرتے ہیں، کبھی کدھر کی وکالت کرتے ہیں، آپ کسی بھی صحافی سے جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ نہیں سنیں گے کہ یہ کرپٹ جماعت ہے، اس کی قیادت کرپٹ ہے۔ کبھی بھی آپ انشاءاللہ تعالی یہ نہیں سنیں گے۔ بدترین سے بدترین مخالف صحافی کی زبان سے بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یا جماعت اسلامی یہ تنظیم کرپٹ ہے یا اس میں موروثیت ہے۔ اب یہاں پنجاب میں بلکہ ملک میں اب اندازہ لگائی ستم ظریفی کو دیکھیے کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور اس کا بیٹا ساتھ کھڑا ہے، زرداری صاحب ہیں اور ان کا بیٹا ساتھ کھڑا ہے، شہباز شریف ہے اور ان کا بیٹا ساتھ کھڑا ہے۔ یہ خاندانی پراپرٹیاں ہیں، انہوں نے اس ملک کو
प्रॉपर्टी समझ रखा है कि बाप के बाद बेटा आएगा और बेटे के बाद नवासा आएगा। जमात इस्लामी वो जमात है जिसने इस मुल्क को प्रॉपर्टी नहीं समझा, ज़ाती मलकियत नहीं समझा, बल्कि इसे खुदादाद नेमत तस्वर किया है कि ये मुल्क अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए पीटीआई के दोस्तों को मेरी तरफ से जमात इस्लामी में शमूलियत की दावत भी है, हमारी तरफ से आपको वेलकम भी होगा, मरहबा भी। और इंशाअल्लाह ताला आपके जो एहसासात और जज्बात हैं और जिस तब्दीली की ख्वाब देख करके आप पीटीआई में शामिल हुए थे, इंशाअल्लाह ताला आपके उन ख्वाबों की ताबीर जमात इस्लामी में आपको मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।